میں سب سے پہلے اپنے پاکستانیوں کو اور پاکستان کے جو مومن مسلمان لوگ اور اہل اسلام کے لوگ جنہوں نے عید کی خوشیاں جو ہیں وہ سیلیبریٹ کی ہیں، تو عید الاضحیٰ جو ہے وہ ایک عظیم دن ہے، اور اس دن کی نسبت سے انسان جب قربانیاں کرتا ہے تو قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قربانی جو ہوتی ہے اس میں تمام دوستوں، مہربانوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو ملا کے جو ہے وہ قربانی کی جاتی ہے۔ آج ہمارا یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جی، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بڑا پسند آئے گا۔ آج کا یہ پروگرام خصوصی پروگرام ہے، وہ بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ آج ہم نے جب صبح کا آغاز کیا، نماز روزہ اور بسم اللہ سے شروع کیا، تو اس کے بعد عید کی نماز ہم نے ادا کی، قبرستان گئے اور جو قربانی کرنے والے جو لوگ ہیں اپنے اپنے حلقوں میں مشغول ہو گئے۔ میں خصوصی طور پر سب سے پہلے میں اپنی اہل وطن پاکستانیوں کو اور بالخصوص ہمارے پاکستان کے جو ریڑھ کی ہڈی کے ستون لوگ ہیں، میں بارڈر پہ رہنے والے پاک فوجیوں کو اور ان کے سپہ سالاروں کو میں جو ہے عید مبارکباد پیش کرتا ہوں، عید الاضحیٰ کی، کہ وہ ہم شہروں میں خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ بارڈروں کی حفاظتوں میں مصروف ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی عید سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ان کے اور ان کے اہل خاندان کو مبارک ہو۔ اہل وطن پاکستان کو خوشیاں تو نصیب ہوتی ہیں انشاءاللہ، اور بھائی چارہ اور محبت بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اوورسیز پاکستانی جو ہے ہمارے بھائی، وہ ان کو بھی میں عید کی خوشیاں جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ بھی وطن عزیز سے دور اپنے روزگار کے سلسلے میں دوسرے ممالک میں اپنی جو گھروں سے دور، ماں باپ سے دور، بہن بھائیوں سے دور، بیوی بچوں سے دور رہ کر جو ہے وہ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے پوری پاکستانی قوم جو ہے ہم آپ کو جو ہے وہ خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور عید مبارک بھی کہتے ہیں۔ ساتھ ہمیں تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ کچھ ٹائم پہلے ہمارے جو پاکستانی ملکی اور غیر ملکی لوگ 500 افراد جو ہے وہ کشتی حادثے میں جو ہے اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے، اور وہ ہم ان کی دکھ میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ بہت قیمتی نقصان ہوا ہے اور ان کے ماں باپ، بہن بھائی آج ان کی خوشیاں ماند پڑ گئی، عید الاضحیٰ کی قربانیاں ماند پڑ گئی، ان کی خوشیاں، ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، وہ ماں باپ ان کے، اور وہ آج جو ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔ تو ہمیں بہت دکھ ہوا ہے کہ آج وہ جو ہے وہ اس حادثے کی بھی ہم جو ہے بہت مذمت کرتے ہیں۔ میں تمام جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، جو بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے یہ بھی باور کرتا ہوں کہ میں نے کہا کہ جب بھی آپ کوئی پروگرام کریں تو خاص طور پر بڑے احساس انداز میں اور بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ایسے الفاظ تراشیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کسی کی دل سوزی نہ ہو اور کسی کا دل نہ دکھے۔ تو ایسے پروگرام ہونے چاہیے، جیسے حال ہی میں کسی محترمہ نے اور ایک جو کامیڈین فنکار ہے اس نے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں جو الفاظ کیے تو وہ قابل مذمت ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کی ارننگ کو بڑھانے کے لیے غیر ملک میں جا کے اپنے روزگار کے سلسلے میں اپنے اہل خاندان کی کرتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان آتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہمیں ان سے پیار ہونا چاہیے، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ ان کو گھر سے دور، اپنے خاندان سے دور، اپنے ملک سے دور دوسرے ممالک میں روزگار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں آپ کو اپنے مقاصد کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو لوگ قربانی کرتے ہیں، تو قربانی جو ہوتی ہے یہ بہت اہم فریضہ ہوتا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے 2 کام ایسے رکھے ہیں جس میں 2 حقوق ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ اللہ کے حقوق جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرے ہیں، اور میں بندے کو معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ مگر حقوق العباد وہ دوسروں کے حقوق ہے۔ اگر بھائی ناراض ہے تو آپ کا بہن ناراض ہے، آپ کے ماں باپ ناراض ہے، آپ کا پڑوسی ناراض ہے، آپ کا دوست ناراض ہے، آپ کا خاندان کا کوئی فرد ناراض ہے،
تو آپ جتنے مرضی 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کی قربانی بھی کر رہے، صدقہ خیرات حج روزہ زکوٰۃ آپ کا قبول نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ عید کا سلام واجب سلام جو کسی دوست بھائی کو نہیں کرتا، اس کو گلے نہیں لگاتا، اگر وہ قربانی کرتا ہے تو وہ محض ایک دنیا کو دکھلاوا ہے۔ یہ ایسے کئی واقعات ہیں جو ایسے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی بندہ حج عمرہ کرنے جاتا ہے تو وہ اپنے عزیز و رقاب جو بھی اس کے ساتھ جو ہے کسی بھی وجہ سے وہ ناراض ہوتا ہے تو اس کو مناتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کرو، میں حج عمرے پہ جا رہا ہوں، کیا پتہ میں واپس آ بھی سکتا ہوں نہیں آ سکتا ہوں، تو میری اگلی منزل جو ہے اس کو آسان کرنے کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے۔ آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ یہی ہے، جو آپ کے ارد گرد جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان سے یہ میری درخواست ہے کہ آج کا یہ خصوصی پروگرام میرا یہی تھا، ولاگ تھا، کہ یہ آپ مہربانی کر کے اپنے ارد گرد کے جو ماحول ہیں، اپنی غرور اور تکبر اور اکڑ کو آپ جو ہے زمین بوس کریں۔ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ بس 1-2 جھٹکوں کی آپ کی حیثیت ہے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ آپ کے ارد گرد جو ہے جو پیغمبری سلام ہوتا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر آپ کے سامنے دشمن آ گیا تو اس کو بھی السلام علیکم کہہ دو تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے معاف کرنے والی حیثیت ہے۔ جب حقوق العباد میں آپ لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے تو آپ کا نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ حج، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، کسی قسم کی کوئی دنیاوی چیز اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آپ تیار ہوں گے، وہ آپ کا کسی قبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کئی ایسے مراحل میں جب گزرا ہوں، میں نے بہت ساری ایسی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اب میں ایک مسجد میں جاتا تھا اور نماز کے لیے جاتا تھا، اس مسجد کے جو ہمارے جو استاد محترم تھے اللہ بخشے، وہ تو فوت ہو گئے، مگر اس کے قائم مقام جو لوگ آئے ان کی طریقہ کار درست نہیں، ان کا رویہ ٹھیک نہیں، یا پھر ان کے پیچھے نماز بھی تو نہیں ہوتی۔ مینز میرا کسی کی وہ بات پہ نہیں جاتا، میں تو حقوق العباد کی بات کر رہا ہوں۔ حقوق العباد میں جو ہمارے فرائض ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 3 دن سے اوپر جو لوگ ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے سے وہ منافقین میں شامل ہوتے ہیں۔ جو 3 دن سے اوپر کسی بھی عزیز رشتہ دار، بہن بھائی یا پھر کسی بھی ساتھی کے ساتھ جو ہے وہ ناراض رہتا ہے تو 3 دن سے اوپر ہو گئے تو وہ مومن نہیں ہوتا، تو وہ منافقین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ آج کا جو عظیم و شان دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس دن کی وسعت سے اگر آپ نے قربانی کرنی ہے، اگر آپ نے محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے تو پھر اپنے ارد گرد کے ماحول کو آپ نے درست کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے گاؤں میں کوئی ایسا مستحق آدمی ہوگا، غریب ہوگا، یتیم ہوگا، لوارث ہوگا، بیوہ ہوگی، کچھ بھی ہوگا، تو میرا خیال میں ان کو سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے۔ اور جو قربانی کا جو آئین ہے اور قانون ہے جو اسلام میں بتایا گیا ہے، قربانی جو ہوتی ہے دل اور دماغ کی ہوتی ہے، پیار اور زبان کی ہوتی ہے۔ تو اگر دل اور دماغ اور زبان ہی درست نہیں تو پھر آپ کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی اسلام کی پیچیدگیاں ہیں، اسلام ایک بہت میٹھا اور بڑا پیارا مذہب ہے۔ یہ محبت ہے۔ محبت جو ہوتی ہے بہت عظیم ہوتی ہے، اور محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے محبت کرنی ہے تو میرے ساتھ کرو، اگر محبت کرنی ہے تو میرے قرآن کے ساتھ کرو، اگر محبت کرنی ہے تو میرے نبی دو جان آخری زمان سے بھی آپ محبت کرو، پھر اگر محبت کرنی ہے اپنے ماں باپ سے کرو، اپنے بہن بھائیوں سے کرو، اپنے عزیز و رشتہ داروں سے کرو، بیوی بچوں سے کرو۔ یہ اللہ کی رضا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ قرآن کی یہ سارے فلسفے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہمیں تو وہ ہدایت کا راستہ ہے، ہمارے لیے تو وہ ایک عظیم کتاب ہے، کیونکہ ہمیں تو ہر بات پہ وہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم جو ہے ایک عظیم قوم ہے اور عظیم نبی کی امت ہے، تو ہم کو تو بڑی سوچ سمجھ کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آج یہ میری جو بات سن رہے ہیں لوگ، جن کو میں یہ بات سنانے جا رہا تھا، جو میری بات میسج جا رہا ہے وہ عید کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے اور دوستوں اور مہربانوں اور پڑوسیوں کے معاملات میں سے ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نا
منہ میں رام رام اور بغل میں چھری لے کے اور یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور آپ کا پڑوسی ناراض ہے، آپ جائیں ریوڑیاں بانٹنے نکل گئے، آپ صدقے خیرات کرنے چلے جائیں گے، تو آپ کی جو یہ معاملات ہیں نا، یہ زمین و آسمان میں آپ لٹک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں، کوشش کریں بڑوں کا احترام کریں۔ چھوٹے چھوٹے اگر کھاری جو ہے نا، ہمارے علاقے میں ایک کھاری ہوتی ہے جس کو لکڑی کی بانی ہوتی ہے کھاری، اس میں گھاس بھوس ہوتا ہے، تو انڈے اور بچے اس میں ہوتے ہیں، تو بچے چوں 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 کرتے ہیں، اس میں نکلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، کھاری سے جب باہر نکلتے ہیں تو اپنا آپ بھول جاتے ہیں اپنی والدین کہ جب میرے والد صاحب تھے، ماشاءاللہ میرے والدین اللہ پاک ان کو بڑی اچھی جگہ فرمائے کہ انہوں نے مجھے نصیحت ہی کی، اور اچھی انہوں نے مجھے نصیحت کی، اور میرے خاندان کے لوگ بھی بڑے اچھے اور اس طرح کے لوگ احساس لوگ ہیں، مگر ہم جلس نہیں ہیں، ہمیں غرور نہیں ہے، ہمیں تکبر نہیں ہے، اور کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تو یہ معاملات زندگی ہیں، انشاءاللہ یہ رفتہ رفتہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ فرض بنتا ہے کہ ہم میسج اچھا فالو کریں، اچھا میسج لوگوں کو دیں، تاکہ آنے والے وقت میں کسی کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ دوسروں کو دکھ اور تکلیف دینے سے اگر آپ سکون سے رہ سکیں تو میرا نام تبدیل کر دینا، کیونکہ جو دوسروں کو دکھ دیتا ہے وہ بھی خود بھی سکون سے نہیں رہتا۔ جھوٹے مقدمات سے آپ پرہیز کریں، دوسروں پہ الزام لگانا چھوڑ دیں، پہلے تولو پھر بولو۔ آپ لوگوں کو یہ نصیحت ہے۔ عید کا دن اسی چیز کا نام ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم کرو، ایک نئے انداز سے، ایک نئے ولولے سے، ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرو، تاکہ ہماری جو منزل ہے، دنیا ادھوری ہے، جو آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے وہ واپس نہیں آئے، ہم بھی چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی شخصیت، آپ کے خاندان، آپ کی نفرت، آپ کی جو بھی یہ افرونیت کا آپ کا یہ سلسلہ ہے، یہ آپ کی ذات و صفات کی نفی کرتا ہے، یہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی چیز اپنی پہ ہی آنکھ رکھو، دوسروں کے مال پہ نظر مت رکھو، دوسروں کے پیسوں پہ نظر نہ رکھو، دوسری کی زمین و جائیداد پہ نظر نہ رکھو، دوسرے کے جیب پر بھی نظر نہ رکھو، دوسرے کے زمین و جائیداد اور دوسری چیز ایسی چیزیں اس پہ نظر نہ رکھو۔ باپ اپنا ہی اچھا لگتا ہے، دوسروں کو اپنا باپ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہوگا اگر آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے اطاعت کے ساتھ، تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو درست رکھیں، تاکہ آپ کی منزل اور مقصود جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جائے گی۔ عید الاضحیٰ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ابھی سے یہ پروگرام دیکھنے کے بعد آج سے یہ کام شروع کریں گے کہ آپ نے لوگوں کو بڑے پیار سے ملنا ہے، بڑے جذبات سے ملنا ہے، بڑے احساس سے ملنا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ برائی کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کی یہ بات، اگر یہ اللہ کو پسند آ گئی، اچھی بات پسند آ گئی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی منزل کیا ہوگی، آپ کے اہل خاندان کی منزل کیا ہوگی۔ یہ وقت آنے پر آپ کو بتائے گا، اور کیونکہ پروگرام کا وقت بہت شارٹ ہوتا ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ اگلی ویلاگ بھی، اگلی میرا میسج ہوگا، اگلا میرا ویڈیو جو ہوگا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ آخر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، اور پڑوسیوں کے حقوق ہے، یتیموں کے، بیواؤں کے، ان کا خیال رکھیے گا، اور اپنی عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کیجیے گا۔ اور جتنی بھی جن لوگوں نے قربانیاں کی ہیں، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ان میں سے جو غریب و مسکینوں کا ایسا ہے وہ ان کو جا کے اندھیرے میں دیں، ہاتھ پہ رکھیں، شفقت کریں ان کے ساتھ۔ اللہ آپ پہ بھی راضی ہوگا، اور ان لوگوں کی بھی اللہ جو ہے نا حفاظت کرتا ہے۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، آپ کی ذرا سی کوشش سے کسی کا بھلا ہو جائے گا، آپ کی منزل آسان ہو جائے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر ارشد جمال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو منزل ہے، جو کاوش ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔